وہ منظر جذباتی سا تھا جب مجاہدین جو اپنی جگہ سے آگے چلے گئے تھے واپس آئے۔ ان کی عورتیں ان کی طرف دوڑ پڑیں۔ وہ اپنے خاوندوں کو پکار رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے مردوں کو گلے لگا لیا اور جو زخمی تھے ان کی باقاعدہ مرہم پٹی کرنے سے پہلے اپنی اوڑھنیاں پھاڑ پھاڑ کر ان کے زخم صاف کیے اور ان پر اوڑھنیوں کی پٹیاں باندھ دیں۔ عورتیں پانی کے مشکیزیں اٹھائے میدان جنگ میں پھیل گئیں۔ وہ ان زخمیوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھیں جو اپنے سہارے اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں تھے۔ عورتوں کے انداز میں والیحانہ پن اور دیوانگی سی تھی۔ وہ شدید زخمی ہونے والوں کو پانی پلاتیں، ان کے زخموں پر اپنے کپڑے پھاڑ کر پٹیاں باندھتیں اور انہیں اٹھا کر اپنے سہارے پیچھے لا رہی تھیں۔ شام گہری ہو گئی تو میدان جنگ میں مشعلیں نظر آنے لگیں۔ عورتوں کے ساتھ مجاہدین بھی اپنے شدید زخمی اور شہید ساتھیوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کے حوصلے بلند تھے، انہوں نے بڑا ہی شدید حملہ بیکار کر دیا تھا۔ میدان جنگ میں رومیوں کی لاشیں دیکھ کر ان کے حوصلے اور جذبے کو مزید تقویت ملی۔ مسلمانوں کے مقابلے میں رومیوں کا نقصان بہت زیادہ تھا۔ بہت سے رومی ایک گروہ یا جیش کی صورت میں مشعلیں اٹھائے آگے آئے۔ وہ اپنے زخمیوں کو اور اپنے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھانے آئے تھے۔ وہ ایسی ترتیب اور ایسے انداز سے چلے آ رہے تھے جیسے حملہ کرنے آ رہے ہوں۔ مسلمان جو اپنے زخمیوں کو اٹھا رہے تھے تلواریں نکال کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اچھا خاصا معرکہ ہوا۔ ہم اپنے زخمیوں کو اٹھانے آئے ہیں، رومیوں کی طرف سے آواز بلند ہوئی۔ تم زخمی ہو کر ہی اپنے زخمیوں کو اٹھا سکو گے، مجاہدین کی طرف سے جواب گرجا۔ دو تین جگہوں پر اسی طرح کی جھڑپیں ہوئیں اور رات گزرتی رہی۔ اس وقت رومی سالار اعلیٰ ماہان نے سالاروں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو، وہ کہہ رہا تھا۔ ہم اپنے حملے میں پوری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے سپاہیوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر رکھا ہے، ایک سالار نے کہا۔ نہیں، ماہان نے کہا، ہماری صفوں میں اتحاد نہیں، مسلمان ایک ہیں۔ وہ بھی مختلف قبیلوں کے ہیں لیکن وہ سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے رشتے کا پابند کر لیا ہے۔ اس عقیدے نے انہیں یکجان کر دیا ہے۔ ہم میں یہ اتحاد نہیں، کئی ایک علاقوں اور کئی ایک قبیلوں کے لوگ ہمارے ساتھ آ ملے ہیں، لیکن ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں جو ہم سب کو متحد کر سکے۔ ایک رات میں اتحاد پیدا نہیں کیا جا سکتا سالار اعلیٰ، ایک پرانے سالار نے کہا۔ ہمارے درمیان اتحاد نہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ ہمیں انہی حالات میں لڑنا ہے۔ میں مایوس نہیں، ہمیں کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کل صبح ہی اس وقت مسلمانوں پر حملہ کریں گے جب وہ حملہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور یہ ان کی عبادت کا وقت ہوگا۔ تقریباً ان تمام مورخوں نے جنہوں نے جنگ یرموک کو تفصیل سے بیان کیا ہے، ماہان کا اگلی صبح کے حملے کا پلان اس طرح لکھا ہے کہ مسلمانوں کے قلب پر حملہ کیا جائے گا جو دھوکہ ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قلب یعنی مسلمانوں کے درمیانی دستوں کو، جن میں مرکزی کمان بھی تھی، لڑائی میں الجھا کر یہیں روک کر رکھا جائے گا۔ اس سے فائدہ یہ اٹھایا جائے گا کہ مسلمانوں کا مرکز اپنے دائیں بائیں کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ ماہان کے پلان کے مطابق اصل حملہ مسلمانوں کے پہلوؤں پر کرنا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پہلوؤں کے دستوں کو بکھیر کر ختم کیا جائے، اور اگر مسلمان مقابلے میں جم جائیں تو ان پر ایسا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنے قلب کی طرف اکٹھے ہو جائیں۔ اس صورت میں ان پر پہلوؤں اور عقب سے حملہ کیا جائے۔ پلان بڑا خطرناک تھا۔ رومیوں کی نفری اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بلبوتے پر اپنے پلان کو کامیاب کر سکتے تھے۔ جاؤ اور اپنے دستوں کو صبح کے حملے کے لیے تیار کرو، ماہان نے کہا، لیکن تیاری ایسی خاموشی سے ہو کہ پتہ نہ چلے۔ مسلمانوں کے جاسوس ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ رات کو ہی ماہان نے اپنا خیمہ اکھڑوا دیا اور ایک چٹان کی سب سے اونچی چوٹی پر لے جا نصب کرایا۔ وہاں سے تمام تر محاذ کو وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے تیز رفتار گھوڑوں والے قاصد اپنے ساتھ رکھ لیے۔ اپنا حفاظتی دستہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔
دستے کی نفری 2000 تھی۔ دونوں طرف کی فوجوں کے درمیان 1.5 میل کا فاصلہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور اطلاع دینے کے لیے اپنے آدمی آگے بھیج رکھے تھے، لیکن دشمن کی محاذ کی صورت ایسی تھی کہ قریب جا کر کچھ دیکھنا ممکن نہ تھا۔ اپنے آدمی بلندیوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے گیا ہوا ایک آدمی دوڑتا آیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ رومی تیار ہو کر ترتیب میں آ رہے ہیں۔ ترتیب کیسی ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ترتیب حملے کی معلوم ہوتی ہے، جاسوس نے جواب دیا۔ پہلے دف بجے تھے، پھر ان کے دستے بڑی تیزی سے ترتیب میں آ گئے۔ سوار گھوڑوں پر سوار ہو چکے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ رومی کہیں اور جا رہے ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ وہ حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ خالد کچھ پریشان بھی ہوئے، لیکن وہ حوصلہ ہارنے والے نہیں تھے۔ تیاری کا وقت نہیں تھا۔ اگر رومی تیار تھے تو انہوں نے مسلمانوں کو اس حالت میں دبوچنا تھا جب وہ تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے تمام سالاروں کو اطلاع بھجوا دی کہ دشمن کا حملہ آ رہا ہے۔ مسلمان جب تیار ہو رہے تھے، اس وقت رومی لشکر اپنے محاذ سے چل پڑا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ رومی سالاروں کو توقع تھی کہ وہ مسلمانوں کو بے خبری میں ڈالیں گے، لیکن وہ جب قریب آئے تو مسلمان تیار تھے۔ یہ خلاف توقع اتنی جلدی تیار ہو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لمبا چوڑا حکم نہیں بھیجا تھا، نہ کوئی ہدایت جاری کی تھی، صرف اتنا پیغام دیا تھا کہ دشمن کا حملہ آ رہا ہے، اپنے اپنے محاذ پر تیار رہو۔ صبح کا اجالا سفید ہو رہا تھا۔ رومی سیلاب کی طرح بڑے آ رہے تھے۔ ان کا رخ مسلمانوں کے قلب کی طرف تھا۔ ان کے بہت سے دستے دائیں اور بائیں پہلوؤں کی طرف بھی آ رہے تھے، لیکن معلوم یہی ہوتا تھا کہ وہ حملہ قلب پر کریں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قلب کے دستوں کو آگے بڑھ کر دشمن کا استقبال کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے دفاع کا طریقہ وہی اختیار کیا کہ برچھی بازوں اور تیر اندازوں کو آگے رکھا گیا۔ رومی جو اس امید پر بہت تیزی سے آ رہے تھے کہ مسلمان بے خبر ہوں گے اور یہ بڑی آسان فتح ہوگی، مسلمانوں کو ہر لحاظ سے تیار دیکھ کر ذرا سست ہو گئے اور ان کے قدم رکنے لگے۔ انہوں نے گزشتہ روز حملہ کر کے دیکھ لیا تھا۔ مسلمان تیر اندازوں نے اتنی تیزی سے تیر چلانے شروع کر دیے کہ فضا میں ایک جال تن گیا۔ رومی رک کر پیچھے ہٹے اور تیروں کی زد سے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ڈھالیں آگے کر کے بڑھنے لگے۔ تیر اندازوں نے ایک بار پھر تیروں کا مہ برسا دیا، لیکن اب کے رومی بڑھتے آئے، تیر کھا کھا کر گرتے بھی رہے اور وہ نیزہ بازوں تک آ پہنچے۔ رومیوں کے پاس مروانے کے لیے بہت نفری تھی۔ نیزہ بازوں نے رومیوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن رومیوں کی یلغار اتنی شدید تھی کہ رک نہ سکی۔ تب قلب کے دستے آگے بڑھے اور مجاہدین نے جان کی بازی لگا دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر کچھ حیران ہوئے کہ رومی پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ مجاہدین ان کے پیچھے گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا۔ کچھ دیر بعد رومی پھر آگے بڑھے اور مجاہدین نے پہلے کی طرح حملہ روکا۔ خاصی خون ریزی ہوئی اور رومی پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمان سالاروں کو معلوم نہیں تھا کہ ماہان کا پلان یہی ہے کہ مسلمانوں کے قلب اور محفوظہ کو الجھائے رکھو تاکہ اپنے پہلوؤں سے بے خبر رہیں اور انہیں کمک نہ دے سکے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دھوکے کو سمجھ تو نہ سکے، لیکن انہوں نے ہر لمحہ اس طرح روکا کہ مرکزیت اور جمعیت کو درہم برہم نہ ہونے دیا۔ رومیوں نے پیچھے ہٹ کر مسلمان سالاروں کو موقع دیا کہ وہ جوابی حملہ کریں، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو دفاع میں ہی رکھا۔ اس سے ان کا یہ مقصد تھا کہ رومیوں کی نفری اور نفری کی جسمانی طاقت زائل ہوتی رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلوؤں کی طرف توجہ نہ دی۔ انہوں نے سالاروں کو بتا رکھا تھا کہ کمک کی امید نہ رکھیں۔ سالاروں کو بھی اپنی بے مائگی کا احساس تھا، اور یہ احساس اسلامی لشکر کے ہر ایک فرد کو تھا کہ صورتحال کتنی ہی دیگرگوں ہو جائے، مدد صرف اللہ کی طرف سے ملے گی۔ رومیوں کے اصل حملے تو مسلمانوں کے پہلوؤں پر ہو رہے تھے۔
جو ماہان کے پلان کے عین مطابق تھے۔ دائیں پہلو پر یوں ہوا کہ رومیوں نے وہاں بڑا تیز حملہ کیا۔ اس پہلو کی کمان عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ مجاہدین نے یہ حملہ نہ صرف روک لیا بلکہ دشمن کو پسپا کر دیا۔ دشمن نے یہ حملہ کرنے والے دستوں کو پیچھے کر کے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ یہ پہلے حملے سے زیادہ شدید تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی مقابلہ کیا لیکن ان کے جسم شل ہو گئے۔ انہوں نے رومیوں کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا جتنا رومیوں نے انہیں پہنچایا تھا، اور انہوں نے اس حملے کا دمخم توڑ دیا۔ رومی بری طرح ناکام ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن مسلمانوں کی جسمانی حالت ایسی ابتر ہو گئی کہ وہ مزید لڑنے کے قابل نہ رہے۔ رومیوں نے تیسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ اب کے حملہ آوروں کی نفری بھی زیادہ تھی۔ مسلمانوں نے جذبے کے زور پر حملہ روکنے کی کوشش کی، مگر جسم ہی ساتھ نہ دیں تو جذبہ ایک حد تک ہی کام آ سکتا ہے۔ وہ حد ختم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کی ترتیب اور تنظیم ٹوٹ گئی۔ بیشتر اس طرح پسپا ہوئے کہ خیمہ گاہ تک جا پہنچے، اور جنہوں نے پسپائی کو قبول نہ کیا وہ درمیانی دستوں یعنی قلب کی طرف جانے لگے۔ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کے پاس محفوظے میں 2000 سوار تھے جو وہاں موجود رہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2000 سواروں سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ اس کی قیادت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کی۔ سواروں نے حملہ بہت تیز اور سخت کیا اور رومیوں کو کچھ پیچھے ہٹا دیا، لیکن رومیوں نے تازہ دم دستے آگے لا کر ان 2000 مسلمان سواروں کا حملہ ناکام کر دیا اور اتنا دباؤ ڈالا کہ مسلمان سوار منہ مڑ گئے۔ وہ تو جیسے بڑے ہی تیز و تند سیلاب کے بھنور میں پھنس گئے ہوں۔ یہ بھی ان کی بہادری تھی کہ وہ لڑائی میں سے زندہ نکل آئے اور خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ دشمن کو پیٹھ دکھانے والوں پر اللہ کی لعنت، یہ مسلمان عورتوں کی آوازیں تھیں جو خیموں کے ڈنڈے ہاتھوں میں لیے کھڑی تھیں۔ عورتوں نے بھاگ آنے والے مسلمانوں پر لعن طعن اور طنز کے تیر برسائے، اور 2 مورخوں کے مطابق بعض کی عورتوں نے ڈنڈے بھی مارے۔ خدا کی قسم، مسلمان خاوند اتنے بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ یہ بیویوں کی آوازیں تھیں۔ وہ اپنے خاوندوں سے چلا چلا کر کہہ رہی تھیں، کیا تم ہمارے خاوند ہو جو ہمیں غیر مسلموں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے؟ اس دور کے عربی رواج کے مطابق چند ایک مسلمان عورتوں نے دف اٹھا کر ان کی تال پر گیت گانا شروع کر دیا۔ یہ کوئی باقاعدہ ترانہ نہیں تھا، عورتوں نے خود گیت گھڑ لیا اور گانے لگیں، ہائے تمہاری غیرت کہاں گئی اپنی ان بیویوں کو جو خوبصورت ہیں، نیک بھی ہیں، حقیر اور ناقابل کفار کے پاس چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، اس لیے کہ کفار ان کو اپنی ملکیت میں لے لیں، ان کی عصمتوں کی بے حرمتی کریں اور ان کو ذلیل اور خوار کر دیں۔ مسلمان پسپائی میں حق بجانب تھے۔ اتنی زیادہ نفری کے حملے کو روکنا ان کے لیے زیادہ دیر تک ممکن نہیں تھا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے عورتوں سے کہا تھا کہ وہ بھاگ آنے والوں کو ڈنڈے اور پتھر ماریں کہ وہ تاریخ اسلام کو پسپائی سے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ بھاگ آنے والوں کو عورتوں نے نیا حوصلہ دیا، ان کا خون کھول اٹھا اور وہ واپس چلے گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جلدی جلدی منظم کیا اور رومیوں پر جوابی حملے کی تیاری کرنے لگے۔ بائیں پہلو کے سالار یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماتحت لڑ رہے تھے۔ اس پہلو پر بھی رومیوں نے حملہ کیا تھا جو مسلمانوں نے روک کر پسپا کر دیا تھا۔ دوسرا حملہ جس رومی دستے نے کیا وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ 10 سپاہی ایک ایک زنجیر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ زنجیریں اتنی لمبی تھیں کہ سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ چونکہ اس دستے کے سپاہی زنجیروں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے، اس لیے ان کے حملے کی رفتار تیز نہیں تھی۔ مجاہدین نے پہلا حملہ بڑی جان فشانی سے روکا تھا اور رومیوں کو پسپا کرنے کے لیے انہیں چند گھنٹے لڑنا پڑا۔ اس کے بعد فوراً تازہ دم دستوں کا حملہ روکنا ان کے لیے محال ہو گیا۔ حملہ آوروں کی نفری 3 گنا سے بھی کچھ زیادہ تھی۔
چنانچہ مسلمانوں کے جسموں نے ان کے جذبوں کا ساتھ نہ دیا اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہونے لگے۔ ان عورتوں کے خیمے ان کے پیچھے محفوظ فاصلے پر تھے۔ بھاگنے والوں میں سے ان کے سالار کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے، قبیلے کے سرداروں میں سے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے انہوں نے مسلمانوں سے کئی لڑائیاں لڑی تھیں اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی میں پیش پیش رہتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد بھی وہ اپنے بدلے ہوئے کردار میں اہم حیثیت کے مالک رہے، لیکن رومیوں کے سیلاب کے آگے ٹھہر نہ سکے اور عورتوں کے قیام کی طرف بھاگ آئے۔ وہاں بھی عورتوں نے بھاگ آنے والوں کا استقبال ڈنڈوں سے کیا۔ ان میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند بھی تھیں۔ وہ ان کی طرف دوڑی آئیں اور ڈنڈا آگے کر کے انہیں روک لیا۔ اے ابن حرب، ہند نے ابو سفیان سے کہا، تو کدھر بھاگا آ رہا ہے؟ انہوں نے ابو سفیان کے گھوڑے کے سر پر ڈنڈا مارا اور کہا، یہاں سے لوٹ جا اور ایسی بہادری سے لڑ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کارروائیاں کی تھیں اللہ وہ بخش دے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو جانتے تھے، وہ بڑی زبردست خاتون تھیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اتنا کہنے کی بھی جرأت نہ کی کہ وہ بھاگ آنے پر مجبور تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہند کے سامنے بولے اور کچھ دیر رکے رہے تو ہند ڈنڈوں سے مار مار کر انہیں بے ہوش کر دیں گی۔ دوسری عورتوں نے یہاں بھی وہی منظر بنا دیا جو دائیں پہلو کے مجاہدین کی عورتوں نے بنا دیا تھا۔ بیویوں نے اپنے خاوندوں کو شرمسار کیا اور انہیں ایسا جوش دلایا کہ وہ سب واپس چلے گئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ میدان جنگ تک چلی گئیں۔ ان میں ایک عورت کچھ زیادہ ہی آگے چلی گئی۔ ایک رومی سپاہی اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اسے ایک عورت ہی سمجھ رہا تھا، لیکن اس عورت نے تلوار نکال لی اور رومی کو مار ڈالا۔ سالار یزید بن ابی سفیان ایک جگہ پریشانی کے عالم میں اپنے بکھرے ہوئے مجاہدین کو ڈھونڈتے نظر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھاگ جانے والے واپس آ گئے ہیں، تو ان کے چہروں پر رونق واپس آ گئی۔ رومی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یزید نے اپنے دستوں کو بڑی تیزی سے منظم کر لیا اور جوابی حملے کا حکم دے دیا۔ ہند نے بہت سی بلند آواز میں وہی گیت گانا شروع کر دیا جو انہوں نے احد کی لڑائی میں اپنے قبیلے کو گرمانے کے لیے گایا تھا۔ اس وقت ہند مسلمان نہیں تھی۔ ان کے گیت کے بعض الفاظ غیر شائستہ تھے۔ گیت کا لب لباب یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے راحت اور لطف کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر تم نے دشمن کو شکست دی تو ہم تمہیں گلے لگا لیں گی، اور اگر تم پیچھے ہٹ آئے تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گی۔ جنگ یرموک میں بھی ہند نے وہی گیت گایا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پورے محاذ پر تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر کیا ہو رہا ہے۔ انہیں احساس تھا کہ پہلوؤں کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کو انتہائی مخدوش صورتحال میں استعمال کرنے کی سوچ رکھی تھی۔ انہیں خبریں مل گئی تھیں کہ دایاں پہلو پسپا ہو گیا ہے اور بایاں پہلو بھی بکھر کر پیچھے ہٹ گیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ جوابی حملہ کریں، نفری کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ آخر انہیں اطلاع ملی کہ دائیں پہلو کے سالار نے جوابی حملہ کر دیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفوظہ کے سوار دستے کے ساتھ متحرک سوار دستے کے کچھ حصے کو اس حکم کے ساتھ ادھر بھیج دیا کہ وہ دائیں پہلو پر رومیوں پر دوسری طرف سے حملہ کریں۔ اس وقت دائیں پہلو سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی حملہ کیا تھا۔ یہ تھکے ہوئے مجاہدین کا حملہ تھا جو نئے جوش اور ولولے سے کیا گیا تھا، لیکن نفری بہت کم تھی، پھر بھی حملہ کر دیا گیا۔ اب زندہ نہ جائیں، یہ رومیوں کی للکار تھی، اب بھاگ کر نہ جائیں۔ رومی نفری کی افراد پر ایسا دعویٰ کر سکتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی اس قلیل نفری کو زندہ نہیں جانے دیں گے، لیکن اچانک ان کے پہلو پر بڑا تیز حملہ ہو گیا۔ حملہ آور گھوڑ سوار تھے، وہ نعرے لگاتے اور گرجتے آئے تھے۔ ابن عاص سوار دستوں کا سالار للکار رہا تھا، ہم آ گئے ہیں، حوصلہ قائم رکھو۔
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھکے ہارے مجاہدین کے حوصلوں میں بھی اور جسموں میں بھی جان پڑ گئی، اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کے حوصلوں سے جان نکل گئی۔ وہ اب دو طرفہ حملوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ وہ بوکھلا گئے۔ مسلمان سوار تازہ دم تھے۔ ان کے علاوہ وہ اپنے ساتھیوں کی بری حالت دیکھ کر اور زیادہ جوش میں آ گئے تھے۔ یہ انتقام کا قہر تھا۔ اگر دونوں طرف نفری برابر ہوتی یا دشمن کی نفری ذرا زیادہ ہی ہوتی تو دشمن کا بے تحاشا نقصان ہوتا اور وہ میدان چھوڑ جاتا، لیکن نفری کے معاملے میں رومی سیلابی دریا تھے۔ مسلمانوں کے حملے کا ان پر یہ اثر پڑا کہ وہ اپنی بہت سی لاشیں اور بے شمار زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن بھاگے نہیں بلکہ منظم طریقے سے اپنے محاذ تک واپس چلے گئے۔ ادھر مرکز یعنی قلب میں کیفیت یہ تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی چال سمجھ چکے تھے۔ رومی ابھی تک مسلمانوں کے قلب کے سامنے موجود تھے۔ وہ ہلکا سا حملہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ دشمن انہیں مصروف رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے پہلوؤں کی طرف توجہ نہ دے سکیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں بائیں پہلوؤں کی اطلاع ملی تو انہوں نے ماہان کا پلان بیکار کرنے کا طریقہ سوچ لیا۔ پہلے تو انہوں نے دائیں پہلو کو مدد بھیجی، پھر بائیں پہلو کی طرف توجہ دی جہاں کے سالار یزید بن ابو سفیان تھے۔ ابن ازور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متحرک سوار دستے کے سالار زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، کیا تو دیکھ رہا ہے کہ دشمن ہمارے بازوؤں پر غالب آ گیا ہے؟ دیکھ رہا ہوں ابن ولید، زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تیرے حکم کا منتظر ہوں۔ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میرا گھوڑا کس بے چینی سے کھر مار رہا ہے؟ بائیں پہلو پر جلد جا ابن ازور، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ سوار دستہ اپنے ساتھ لے اور یزید کی مدد کو اس طرح پہنچ کہ جن رومیوں کے ساتھ وہ الجھا ہوا ہے ان پر پہلو سے حملہ کر دے۔ کس حال میں ہے یزید؟ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ حال جو مجھے بتایا گیا ہے وہ میں کیسے بیان کروں؟ ابو سفیان جو کبھی ہمارے قبیلے قریش کی آنکھ کا تارا تھا وہ بھی میدان چھوڑ گیا ہے۔ دوسری اطلاع ملی ہے کہ بھاگ آنے والے پھر آگے چلے گئے ہیں، لیکن تو جانتا ہے کہ حوصلہ ایک ضرب کھا لے تو دوسری ضرب کھانے کی تاب نہیں رہتی۔ اللہ ہم سب کو حوصلہ دے، زرار بن ازور نے کہا۔ زرار تاریخی جنگجو تھے۔ دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، زبان پر اللہ اور رسول کا نام، اور ان کی تلوار اللہ کے نام پر چلتی تھی۔ وہ تو اپنی جان سے لا تعلق ہو چکے تھے۔ خالد کا حکم ملتے ہی انہوں نے اپنے سوار دستے کو ساتھ لیا اور یہ دستہ اپنی ہی اڑائی ہوئی گرد میں غائب ہو گیا۔ وقت بعد دوپہر کا تھا۔ گرمی جھلسا رہی تھی، گھوڑے پسینے میں نہا رہے تھے۔ پیاس سے مجاہدین کے منہ کھل گئے تھے اور ان کی روحیں پانی کی نہیں دشمن کے خون کی پیاسی تھیں۔ زرار کے دستے نے ان رومیوں پر ایک پہلو سے حملہ کیا جنہیں یزید نے اپنے حملے میں الجھا رکھا تھا۔ یہ رومی زنجیر بند تھے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ زنجیریں نقصان بھی دے دیا کرتی ہیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ 10 آدمی ایک ہی زنجیر میں بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ انہوں نے جب حملہ کیا تھا تو ان کی رفتار زنجیروں کی وجہ سے سست تھی۔ اب ان پر زرار نے حملہ کیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے بچنے کے لیے انہیں تیزی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن زنجیریں انہیں تیزی سے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھیں۔ زرار کے سواروں کا حملہ بڑا ہی تیز اور زوردار تھا۔ زرار بڑے ذہین سالار تھے اور ان کے ساتھ ہی وہ اپنے ہی طریقے اور جوش سے لڑنے والے سپاہی بھی تھے۔ ان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ دشمن کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ یہاں بھی انہوں نے ایسی ہی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ وہ رومیوں کے سالار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں وہ سالار نظر آ گیا۔ وہ دیرجان تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے محافظ سوار کھڑے تھے اور وہاں رومی پرچم بھی تھا۔ زرار اگر اسے للکارتے تو پہلے انہیں اس کے محافظوں کا مقابلہ کرنا پڑتا جو اکیلے آدمی کے بس میں نہیں تھا۔ زرار محافظوں کو نظر انداز کر کے ان کے حصار میں چلے گئے اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ دیرجان کی گردن تقریباً آدھی کٹ گئی۔ پیشتر اس کے کہ دیرجان کے محافظ زرار کو گھیر لیتے
زرار وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ محافظوں میں ہڑبونگ مچ گئی، ان کا سالار گھوڑے سے لڑک گیا۔ دو محافظوں نے اسے تھام لیا اور گھوڑے سے گرنے نہ دیا، لیکن اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی، اسے اب مرنا تھا۔ وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اسے پیچھے لے جانے لگے تو وہ دم توڑ گیا۔ ادھر زرار ایک قہر کی طرح رومیوں پر برس رہے تھے، ادھر خالد نے اسی پہلو کے اس مقام پر حملہ کر دیا جہاں رومیوں کا سالار گریگری تھا۔ زرار اور خالد کے حملوں نے رومیوں کا زور توڑ دیا۔ زیادہ نقصان ان رومی سپاہیوں کا ہوا جو زنجیروں سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، وہ تیزی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ اس جوابی حملے کا یہ اثر ہوا کہ رومی پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ پسپائی نہیں تھی، وہ محاذ یا خیمگاہ تک چلے گئے۔ ان کا نقصان بہت ہوا تھا، لیکن ان کے پاس نفری کی کمی نہیں تھی۔ مسلمان فوج پر یہ اثر ہوا کہ ان کا حوصلہ اور لڑنے کا جذبہ بحال ہو گیا، اور ان میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اتنے بڑے لشکر کو پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے تو اسے شکست بھی دی جا سکتی ہے۔ اس روز مزید لڑائی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ رات بیداری کی رات تھی۔ مسلمان عورتیں آگے جا کر لڑنے کے لیے بےتاب ہوئی جا رہی تھیں، لیکن ان کے لیے دوسرے کام بھی تھے جن میں فوج کے لیے پانی فراہم کرنا اور کھانا پکانا تھا، اور اس سے زیادہ اہم کام زخمیوں کی مرہم پٹی تھی۔ عورتیں زخمیوں کے زخم صاف کرتیں اور ان پر پٹیاں باندھتی تھیں۔ ان کے انداز میں جو خلوص تھا اور جو اپنائیت تھی، اس سے زخمیوں کے حوصلے اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ ان میں جو اگلے روز لڑنے کے قابل نہیں تھے، وہ بھی لڑنے کو تیار ہو گئے۔ مجاہدین رات کو اپنے ساتھیوں کی لاشیں ڈھونڈتے اور پیچھے لاتے رہے۔ کچھ زخمی بے ہوش پڑے تھے، انہیں بھی انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اٹھایا اور پیچھے لے آئے۔ ادھر ماہان نے اپنے سالاروں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ میں شہنشاہ ہرقل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ سخت برہم تھا۔ تم ہی بتاؤ کہ میں شہنشاہ کو کیا بتاؤں کہ ان چند ہزار مسلمانوں کو ہم اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے کچل کیوں نہیں سکے؟ کوئی سالار اسے تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ہمارا ایک سالار بھی مارا گیا ہے، ماہان نے کہا۔ کیا تم نے ان کے کسی سالار کو قتل کیا ہے؟ اس کے تمام سالار خاموش رہے۔ قورین، اس نے اپنے ایک سالار قورین سے کہا، تم سالار دیرجان کے دستے لے لو اور سوچ لو کہ پسپا ہونا ہے تو زندہ میرے سامنے نہ آنا، آگے ہی کہیں مارے جانا۔ اس نے تمام سالاروں سے کہا، کل کے سورج کے ساتھ مسلمانوں کا سورج بھی غروب ہو جائے، ہمیشہ کے لیے۔ ماہان نے مسلمانوں کو اگلے روز ختم کر دینے کا نیا پلان بنایا اور سالاروں کو سمجھایا۔ اپنے مرے ہوئے سالار دیرجان کی جگہ اس نے قورین کو اس کے دستوں کا سالار مقرر کیا۔ مسلمان سالاروں نے بھی رات جاگتے گزار دی، زخمیوں کی عیادت کی اور مجاہدین کا حوصلہ بڑھایا۔ اگلے روز کی لڑائی پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور خون ریز تھی۔ مسلمانوں کے دائیں پہلوں پر سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے تھے اور ان کے ساتھ ہی سالار شرجیل بن حسنہ کے دستے تھے۔ رومیوں نے اس جگہ حملہ کیا جہاں ان دونوں کے دستے آپس میں ملتے تھے۔ دونوں سالاروں نے مل کر رومیوں کا یہ حملہ بے جگری سے لڑ کر پسپا کر دیا۔ رومیوں نے اپنا پہلے والا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ اس طرح وہ بار بار تازہ دم دستے آگے لاتے رہے اور مسلمان ہر حملہ روکتے رہے۔ انہوں نے اپنی تنظیم اور ترتیب برقرار رکھی، مگر جسمانی طاقت جواب دینے لگی۔ رومیوں کی کوشش یہی تھی کہ مسلمانوں کو اتنا تھکا دیا جائے کہ حملہ روکنے کے قابل نہ رہیں۔ دوپہر کے وقت جب گرمی انتہا کو پہنچ گئی تو رومیوں نے زیادہ نفری سے بڑا ہی سخت حملہ کیا۔ اس کے آگے پوری کوشش کے باوجود مسلمان جم نہ سکے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورے کا پورا اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً نصف دستہ پسپا ہو گیا۔ اس روز بھی ایسے ہی ہوا جیسے گزشتہ روز ہوا تھا۔ بھاگنے والوں کو عورتوں نے روک لیا، انہیں ڈنڈے بھی دکھائے، تانے بھی دیے، غیرت کو جوش بھی دلایا اور ان کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ کسی مورخ نے ایک تحریر لکھی ہے کہ ایک مجاہد بھاگ کر پیچھے آیا اور عورتوں کے قریب آ کر گر پڑا۔
اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، منہ کھل گیا تھا۔ ایک عورت دوڑتی اس تک پہنچی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا تو زخمی ہے؟ عورت نے پوچھا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس نے سر ہلا کر بتایا کہ وہ زخمی نہیں۔ پھر تو بھاگ کر کیوں آیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ کیا تیرے پاس تلوار نہیں تھی؟ مجاہد نے نیام سے تلوار نکالی جس پر نوک سے دستے تک خون جمع ہوا تھا۔ کیا تیرے پاس دل نہ تھا کہ تو بھاگ آیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ مجاہد نے اکھڑی ہوئی سانس کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور بول نہ سکا۔ کیا تیری بیوی یہاں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بہن؟ ماں؟ کوئی نہیں، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ کیا یہ عورتیں تمہاری مائیں اور بہنیں نہیں؟ کیا تو برداشت کر لے گا کہ ان کو کفار اٹھا کر لے جائیں؟ نہیں، مجاہد نے جاندار آواز میں کہا۔ کیا تو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان نہیں کرے گا؟ ضرور کروں گا۔ پھر یہاں کیوں آ گرا ہے؟ تھک کر چور ہو گیا ہوں۔ لے میرا ہاتھ پکڑ، میں تجھے اٹھاتی ہوں۔ نہیں اٹھنا تو تلوار مجھے دے دے، تیری جگہ تیری بہن لڑے گی۔ مجاہد اٹھ کھڑا ہوا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑا۔ بھائی، عورت نے کہا، اللہ تجھے فاتح واپس لائے۔ مسلمانوں کی پسپائی بزدلی نہیں تھی، وہ تو ہمت سے بڑھ کر لڑے تھے۔ ان کا اتنے بڑے لشکر سے لڑ جانا ہی ایک کارنامہ تھا۔ جہاں تک رومیوں کو شکست دینے کا تعلق تھا، یہ ارادہ ناکام سی خواہش بنتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کا بار بار پسپا ہو جانا کوئی اچھا شگون نہیں تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکست کو قبول کرنے والے سالار نہیں تھے۔ باقی تمام سالار بھی عزم کے پکے تھے۔ سالار اپنے ان مجاہدین کو جو پیچھے آ گئے تھے اکٹھا کر کے منظم کر رہے تھے۔ خالد بھی پریشانی کے عالم میں بھاگ دوڑ رہے تھے اور قاصدوں کو 11 میل لمبے محاذ پر مختلف سالاروں کو احکام پہنچانے کے لیے دوڑا رہے تھے۔ ایک خاتون ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ ابن ولید، خاتون نے کہا، خدا کی قسم، عرب نے تجھ سے بڑھ کر کوئی دلیر اور دانشمند آدمی پیدا نہیں کیا۔ کیا تو میری ایک بات پر غور نہیں کرے گا؟ سالار آگے آگے ہو تو سپاہی اس کے پیچھے جانیں لڑا دیتے ہیں۔ سالار شکست کھانے پر اتر آئے تو اس کے سپاہی بہت جلد شکست کھا جاتے ہیں۔ میری بہن، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے لیے دعا کر، تیرے کانوں میں یہ آواز نہیں پڑے گی کہ اسلام کے سالار رومیوں سے شکست کھا گئے ہیں۔ اس خاتون نے کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا تھا جو خالد کے لیے نیا ہوتا۔ وہ تو اپنی فوج کے آگے رہنے والے سپہ سالار تھے، لیکن اس خاتون کے جذبے سے خالد متاثر ہوئے۔ خواتین کا جذبہ تو ہر لڑائی میں ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن یرموک کی جنگ میں عورتوں کے جذبے کی کیفیت کچھ اور ہی تھی۔ وہ مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے بےتاب تھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خواتین نے مجاہدین کے جسموں اور جذبوں میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کے فوراً بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے خاص مقصد کے لیے تیار کیا اور اسے گھوم پھر کر لڑنے کی ٹریننگ دی تھی۔ انہوں نے رومیوں کے ایک حصے پر جس کا سالار قناطیر تھا حملہ کر دیا۔ انہوں نے حملہ دائیں پہلو پر کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حصے کے بائیں پہلو پر حملہ کیا۔ ان کے ساتھ سالار شرجیل بن حسنہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ تھے۔ وہ دستے پیادے تھے۔ رومیوں نے بڑی بے جگری سے یہ دو طرفہ حملہ روکا۔ وہ اگلے دستوں کو پیچھے کر کے تازہ دم دستے آگے لاتے تھے۔ تھکے ماندے مسلمانوں نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں نے جانوں کی قربانیاں بے دریغ دیں۔ شہید ہونے والوں کی تعداد کئی سو ہو گئی تھی۔ وہ رومیوں کو شکست تو نہ دے سکے، صرف یہ کامیابی حاصل کی کہ رومیوں کو ان کے محاذ تک پسپا کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس دن کا سورج میدان جنگ کے خاک و خون میں ڈوب گیا۔ اس روز کی جنگ پہلے سے زیادہ شدید، تیز اور خون ریز تھی۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمان صرف ایک دن میں سینکڑوں کے حساب سے شہید ہوئے، اور زخمیوں کا تو کوئی حساب نہ تھا۔ تاریخ میں صحیح اعداد شمار نہیں ملتے۔ رومیوں کا جانی نقصان مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ لڑنے کے جذبے اور حوصلے کی کیفیت یہ تھی۔
کہ مسلمانوں میں خود اعتمادی بحال ہو گئی تھی، حالانکہ ان کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی اور انہیں کمک ملنے کی توقع نہیں تھی۔ ان کا حوصلہ اسی کامیابی سے قائم ہو گیا تھا کہ وہ پسپا نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے رومیوں کو پسپا کر دیا تھا۔ رومیوں میں مایوسی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں توقع تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے تو پہلے دن ہی مسلمانوں کو تحقیق کر کے خالد کو زندہ پکڑ لیں گے، لیکن تیسرا دن گزر گیا تھا، مسلمان پیچھے ہٹتے اور پھر حملہ کر دیتے تھے، ہار مانتے ہی نہیں تھے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ کی ذہنی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ اس نے آج رات پھر سالاروں کو بلایا اور ان پر برس پڑا۔ وہ ان سے پوچھتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ابھی تک شکست نہیں دے سکے۔ سالاروں نے اپنا اپنا جواز بیان کیا، لیکن ماہان کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ آخر رومی سالاروں نے حلف اٹھایا کہ وہ اگلے روز مسلمانوں کو شکست دے کر پیچھے آئیں گے۔ گزشتہ رات کی طرح آج کی رات بھی خالد اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تمام تر محاذ پر پھرتے رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جو زخمی چل پھر سکتے ہیں وہ اگلے روز کی لڑائی میں شامل ہوں گے۔ عورتیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہیں۔ رات کے آخری پہر عورتیں اکٹھی ہوئیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند اور زرار بن ازور کی بہن خولہ نے عورتوں کو بتایا کہ کل کا دن فیصلہ کن دن ہوگا، اور اپنے آدمیوں کی جسمانی حالت ہم سب دیکھ رہی ہیں۔ ہند نے کہا، مجھے اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور کمک نہیں آ رہی۔ اب ضرورت یہ ہے کہ تمام عورتیں لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ کیا ہمارے مرد ہمیں اپنی صفوں میں شامل ہونے دیں گے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ ہم مردوں سے اجازت نہیں لیں گی، ہند نے کہا، وہ اجازت نہیں دیں گے۔ کیا تم سب لڑنے کے لیے تیار ہو؟ تمام عورتوں نے جوش و خروش سے کہا کہ وہ کل مردوں سے پوچھے بغیر میدان جنگ میں کود پڑیں گی۔ اگلے روز کے لیے رومیوں نے جنگ کی جو تیاری کی وہ بڑی خوفناک تھی۔ مسلمان خواتین نے ہتھیار نکال لیے، کل انہیں بھی میدان میں اترنا تھا۔